بسم الله الرحمن الرحيم. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. محترم حضرات، گفتگو شروع کرنے سے پہلے دو بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بہت جلد لوگ آپ کے پاس آئیں گے. آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے. جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کا استقبال ان الفاظ میں کرنا. کیا الفاظ ہیں؟ مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوش آمدید خوش آمدید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے آپ کے یہاں. میں بھی انہی کلمات کے ذریعے آپ تمامی افراد کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات جو آپ کے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے، کیا ہے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل صحیح حدیث ہے، کہ لوگ صبح یا شام مسجد کی طرف آئیں گے اور ان کے آنے کا مقصد لا یریدون الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ. آنے کا مقصد یا تو دین کی بات سیکھنا ہوگا یا دین کی بات سکھانا ہوگا، یا علم حاصل کرنا ہوگا یا علم پہنچانا ہوگا. دو مقصد میں سے کوئی ایک مقصد ہوگا. جب یہ ایسے لوگ صبح شام مسجد میں آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہوگی وہ جائیں گے تو اپنے ساتھ مکمل ایک حج اور عمرے کا ثواب لے کر جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جو حج و عمرہ کا ثواب لے کر یہاں سے نکلیں گے. حضرات، اس زمین پر بہت سارے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک کرشمہ بھی دیا، ایک جو کہ معجزہ کہلاتا ہے، جو معجزہ کے ان کے صحیح اور سچے ہونے کی دلیل تھی. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا بھائی؟ اونٹنی. جی اونٹنی، صرف اونٹنی نہیں، وہ اونٹنی جو اونٹنی کے پہاڑ سے پیدا ہوئی تھی. آج تک ایسا کائنات میں حادثہ نہیں ہوا کہ کوئی چیز دوسری چیز سے پیدا ہوئی ہو. لیکن صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ کی اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہوئی تھی اور جس کو دیکھ کر قوم کے دوسرے جانور ڈر جایا کرتے تھے. یہ آپ کے صحیح سچے نبی ہونے کی دلیل تھی. آپ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے معجزے عطا فرمائے، ید بیضا کی شکل میں، لاٹھی اور عصا کی شکل میں. اور آپ کا معجزہ ایسا معجزہ تھا، سبحان اللہ، وہ لاٹھی کیا تھی؟ ایک زندہ کرشمہ تھا آپ کا. اگر اس لاٹھی کو آپ چٹان پر مارتے تو چٹان سے چشمے ابل جایا کرتے تھے. اسی لاٹھی کو جادوگروں کے سامنے مارتے، جادوگروں کی ساری جادوگریاں ناکام ہو جایا کرتی تھی اور اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہ کہنے لگ جایا کرتے تھے، آمنا برب العالمین. اور وہی لاٹھی کا کرشمہ تھا کہ اسی لاٹھی کو اگر سمندر پر مارے تو سمندر اپنا سینہ چیر کر موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ فراہم کیا کرتا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا تو آپ کو بھی معجزہ دیا.
آپ کو بھی معجزے سے نوازا اللہ رب العالمین نے، اور آپ کا معجزہ کیا تھا؟ دست شفا تھا۔ دست شفا کی شکل میں اللہ رب العالمین نے آپ کو معجزہ دیا۔ جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اندھا دیکھنے لگ جایا کرتا تھا، گونگا بولنے لگ جایا کرتا تھا، بہرا سننے لگ جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ جو شخص مردہ ہو، مرا ہوا ہو، اس کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے تو زندہ ہو جا، مردہ شخص بھی زندہ ہو کر بولنے لگ جایا کرتا تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ معجزے، یہ نبی اور یہ زمانے سب کے سب اپنے نبیوں کے ساتھ اور زمانے کے ساتھ گزر گئے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو معجزہ دیا وہ ایسا معجزہ ہے، ایسا لافانی معجزہ ہے کہ دنیا فنا ہو جائے، یہ دنیا تباہ ہو جائے، لیکن اس معجزے کو کبھی فنا نہیں ہے جو قرآن مجید کی شکل میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ کفار مکہ کہتے تھے اگر تم واقعی نبی ہو، اگر تم واقعی نبی ہو، پچھلے نبی معجزہ لایا کرتے تھے، تمہارا کیا معجزہ ہے؟ اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل فرمائی، اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے آسمان سے اترنے والی آیتیں کافی نہیں ہیں معجزے کے لیے؟ گویا کہ اللہ رب العالمین نے پیغام دیا، یہ قرآن مجید چلتا پھرتا زندہ معجزہ ہے، یہ قرآن مجید زندہ جاوید معجزہ ہے، یہ کتاب کتاب معجزہ ہے، یہ پیغام پیغام معجزہ ہے، یہ دستور دستور معجزہ ہے، یہ قانون قانون معجزہ ہے، یہ کتاب تا از الی آخر پوری کی پوری معجزہ کتاب ہے۔ قرآن مجید کئی اعتبار سے معجزہ ہے، جہاں قرآن مجید زبان اور بیان کے اعتبار سے معجزہ ہے کہ اس کی زبان ایسی زبان، اس کا بیان ایسا بیان، اس کے کلمات اور حروف ایسے کلمات اور حروف کہ وقت کے بڑے بڑے شاعر اس کی زبان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے، وقت کے بڑے بڑے شاعر اس کے سامنے شکست کھا کر رہ گئے۔ اس کا زبان اور بیان ایسا ہے، جہاں اس اعتبار سے معجزہ ہے وہیں پر قرآن مجید اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ یہ کلام اس دنیا کے فیوچر کو بیان کرتا ہے، قرآن دنیا کے مستقبل کو بیان کرتا ہے، کائنات میں آئندہ کیا ہونے والا ہے، دنیا کے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، کائنات کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، قرآن اپنے اندر بیان کرتا ہے۔ اس کے بہت سارے حوالے ہیں، بس اختصار کے ساتھ 2 حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا حوالہ سورۃ النحل، اس کا دوسرا نام ہے سورۃ النعم۔ نحل کیا معنی نحل کے؟ نحل کے معنی ہوتے ہیں شہد کی مکھی۔ اس سورے میں اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کا واقعہ بیان فرمایا، اس لیے سورے کا نام سورۃ النحل ہے۔ اور دوسرا نام ہے سورۃ النعم۔ کیا مطلب نعم کے؟ نعم کے مطلب، نعم کے معنی ہیں اللہ رب العالمین کی نعمتیں، نعمتیں، نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس سورۃ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ گھوڑا، خچر، گدھا، اے انسانوں یہ تمہارے لیے باعث سواری ہے اور باعث رونق بھی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ رب العالمین کیا کیا پیدا کرنے والا ہے جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ زمانے نزول قرآن، نزول قرآن کی زمانے کی سواریوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، اس زمانے کی سواریوں کا ذکر کیا کہ گھوڑا اس زمانے کی سواری تھا، خنجر اس زمانے کی سواری تھا، گدھا اس زمانے کی سواری تھا، اونٹ اس زمانے کی سواری تھا۔ اس زمانے کی سواریوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے نزول قرآن کے زمانے کے انسانوں، ہم فیوچر میں ایسی ایسی سواریاں پیدا کرنے والے ہیں جن کو تم جانتے نہیں ہو۔ 1450 سال پہلے کی یہ پیشن گوئی آج کے اس زمانے میں پیشن گوئی نہیں رہی، بلکہ سچی تصویر اور حقیقت بن کے ہمارے سامنے آ گئی۔ جب ہماری آنکھیں ریگتی ہوئی کاروں کو دیکھتے ہیں،
भागते हुए बसों को देखती है, दौड़ती हुई ट्रेनों को देखती है, तैरते हुए जहाजों को देखती है और उड़ते हुए हवाई जहाज को देखती है, तो रब्बुल आलमीन की वो पेशन गोई वयखलुकु मा ला तअलमून कि फ्यूचर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी ऐसी सवालियां पैदा करने वाला है। आज के जमाने में पेशन गोई वो पेशन गोई नहीं रही, और मुस्तकबिल में न जाने अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसी सवालियां पैदा करने वाला है। ये सबसे पहला हवाला कुरान अपने अंदर कायनात के फ्यूचर को बयान करता है, कायनात के मुस्तकबिल को बयान करता है। दूसरा हवाला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक कि बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी जात में निशानियां दिखाएगा और कायनात की बिखरी हुई चीजों में निशानियां दिखाएगा, तब तुमको मालूम हो जाएगा कि ये कलाम कलाम बरहक है, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा कलाम है, ये लोगों के बनाया हुआ जादूगरों का और साहिरों का कलाम नहीं, ये रब्बुल आलमीन का आसमान से उतरा हुआ कलाम है, तुमको मालूम हो जाएगा। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया के इशारा किया कि दो चीजों को लेकर इंसान दुनिया के फ्यूचर में बहुत ज्यादा रिसर्च करेगा, दो चीजों पर इंसान बहुत ज्यादा तहकीक करेगा, रिसर्च करेगा। क्या है दो चीजें? हो सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, कायनात और कायनात की बिखरी हुई चीजें। ये सूरज के बारे में इंसान तहकीक करेगा, चांद के बारे में इंसान तहकीक करेगा, आसमान के बारे में इंसान तहकीक करेगा, ये वसी और अरीज जमीन के बारे में इंसान तहकीक करेगा, ये खेत और रेत के बारे में इंसान तहकीक करेगा, ये समंदर के बारे में इंसान तहकीक करेगा, ये हजर व शजर के बारे में इंसान तहकीक करेगा। और सुभान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इशारा दिया था कि कायनात के फ्यूचर में कायनात की चीजों पर रिसर्च होगा, आज के उस जमाने में वो रिसर्च हो चुका है। यहाँ तक कि साइंसदानों ने हमारे सामने सारी हकीकतें बयान की कि वो सूरज जो हमसे करोड़ मील ऊपर उगता है, जमीन पर उसकी रोशनी कितने सेकंडों और मिनटों में उतरती है। वो समंदर और उसकी गहराइयां जो इंसान के लिए कभी मुअम्मा बनी हुई थी, आज वो इंसान के सामने खुली किताब बन गई कि कौन सा समंदर कितना गहरा होता है और कौन से समंदर में कैसे कैसे खजाने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। सारी तहकीकें आज के साइंसदानों ने खोलकर हमारे सामने रख दी। एक तो ये, दूसरी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, इंसान की पर्सनालिटी को लेकर बहुत ज्यादा तहकीक होगी, इंसान की जात को लेकर बहुत ज्यादा तहकीक होगी, इंसान के नफ्स को लेकर बहुत ज्यादा तहकीक होगी, इंसान के वजूद और इंसान के जिस्म को लेकर बहुत ज्यादा तहकीक होगी। सुभान अल्लाह, जो कि डॉक्टरों का खास मौजू है। और आज देखिए डॉक्टरों ने कैसी कैसी तहकीकें हमारे सामने रखी हैं कि हमारा दिल एक सेकंड में कितनी मर्तबा धड़कता है। सुभान अल्लाह, इतनी बुलंद तहकीक और इतनी नुमाया तहकीक डॉक्टरों ने की है कि एक सेकंड और एक मिनट में हमारा दिल कितनी मर्तबा धड़कता है, हमारे ब्लड में कैसे कैसे सेल्स पाए जाते हैं। डॉक्टरों ने पूरी तहकीकात हमारे सामने लाकर रख दी है। क्या है ये? क्या है ये? रब्बुल आलमीन की पेशनगोई का नतीजा है, ये कलाम का मौजिज़ा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ इंसानों, हम फ्यूचर में इन चीजों की तरफ इंसानों की रहनुमाई करेंगे और इंसान इन दो चीजों में बहुत ज्यादा तहकीक करेंगे। और ये जब कभी कभी किसी जमाने में ये पेशनगोई थी, आज के जमाने में पेशनगोई नहीं रही। कुरान दुनिया के फ्यूचर को बयान करता है, दुनिया के मुस्तकबिल को बयान करता है, लेकिन बस जरूरत इस बात की होती है कि इंसान इसको समझ कर पढ़े, इंसान इसको तफसीर के साथ पढ़े, इंसान इसको तर्जुमे के साथ पढ़े, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़े। और जब इंसान, बल्कि मुसलमान, इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेगा, तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ेगा, उस दिन देखे कैसी कैसी गुमराहियों से निकलकर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत की तरफ आएगा। हज़रात, ये कलाम ऐसा मौजज़ा है सुभान अल्लाह कि इसने बड़े बड़े गुमराह दिलों को हिदायत नसीब फरमाई है, बड़े बड़े बहके हुए लोगों को राह रास्त दिखाया है
وقت کے بڑے بڑے غنڈوں کو اس نے وقت کا بڑا زاہد اور عابد بنایا ہے، وقت کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اس نے وقت کا بہت بڑا محدث بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کے معجزے کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اگر زمانے ماضی کے اعتبار سے ہم آپ کے سامنے شہادت پیش کریں، دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے محدث جن کا نام تھا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وقت کا بہت بڑا غنڈا اور وقت کا بہت بڑا ڈاکو جس کو ہم کہہ لیں، ان کے شہر میں کوئی گھر ایسا بچا ہوا نہ تھا جس میں انہوں نے ڈکیتی نہ کی ہو، جس میں انہوں نے غنڈہ گردی نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ ہوا اسے کہ ڈکیتی کی نیت سے یہ عمارت پر چڑھ رہے تھے، ڈکیتی کی نیت سے گھر کو پھلاند رہے تھے، لیکن گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئی، گھر میں موجود قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا شخص، وہ قرآن مجید کی اس آیت سے گزر رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ان کے دل کانپ اٹھے، اللہ رب العالمین کے پیغام حق کو سن کر ان کے دل لرز اٹھیں؟ کیا اب تک مومنوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا؟ جیسا ہی آیت ان کے کان پر پڑی، انہوں نے کہا الآن الآن آ گیا وہ وقت کہ جس وقت میں کلام الہی کو سن کر ان کا دل دہل جائے، آ گیا وہ وقت۔ اور وہاں سے آپ نکلے، پھر مکہ المکرمہ گئے، وہاں پر آپ نے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا اور وقت کے بہت بڑے محدث بن گئے۔ آج تفسیر کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیجئے، ان کا آپ کو نام ملے گا کہ اس آیت کی تفسیر میں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ حدیث کی اور شرح حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے، اس شرح حدیث کی کتاب میں آپ کو ان کا نام ملے گا کہ اس حدیث کی شرح میں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول نقل کیا ہے۔ کس کا معجزہ ہے؟ یہ کلام کا معجزہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے کلام کا اعجاز ہے کہ وقت کے بہکے بگڑے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو اس نے راہ راست دکھایا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ دوسری صدی ہجری کا واقعہ ہے، یہ بہت پرانی بات ہے۔ نہیں حضرات، آج بھی آپ غلط کہتے ہیں کہنے والے، جھوٹ کہتے ہیں کہنے والے کہ قرآن سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں، علماء کا کام ہے، جھوٹ کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں ایسا کہنے والے۔ آپ دیکھیں قرآن نے بلکہ خود کہا ہے کتاب انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے، کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ ایک آیت نہیں، کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم فکر سے کام لو، تاکہ تم اس کی گہرائیوں میں اترو۔ ایک آیت نہیں، بے شمار آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دلیل بھی ان کے لیے کافی ہوگی کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم اس قرآن کو سن کر سمجھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی سمجھنے کی کتاب نہیں۔ آج غیر مسلموں کی بڑی تعداد کو آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم مسلمان کیسے ہوئی ہو، اسلام کیسے لائے ہو، ان کی بڑی تعداد یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی قرآن مجید کی فلاں سے متاثر ہو کر میں مسلمان ہوا، قرآن مجید کے فلاں واقعے سے متاثر ہو کر میں مسلمان ہوا۔ کئی واقعات ایسے ہیں۔ چلیے ایک شخصیت کا تعارف کراتا ہوں، کون ہے یہ؟ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث گزرے اس صدی کے۔ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی، آپ کا پہلا نام تھا بانکے رام، بانکے رام نام تھا، ہندو گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی، یو پی کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا دوست ایک مسلمان تھا، کسی طرح اس نے آپ کو مسجد میں لے آنے کے بعد امام صاحب کو دیکھا کہ امام صاحب قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کر رہے ہیں۔ آج ہمارا نظریہ کیا ہے؟ مسجدیں صرف مسلمانوں کے لیے ہیں۔ آج اکثر مسلمانوں کا ایک نظریہ ایسا ہے کہ مسجد صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، مسجد جہاں پر مسلمانوں کے لیے ہے وہیں پر غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے اگر ہمارے تعلقات میں غیر مسلم ہو تو ہمارا فریضہ بنتا ہے، دینی فریضہ بنتا ہے کہ خطبہ جمعہ کی مناسبتوں سے یا صبح شام کے درس کی مناسبت سے یا پھر ایسے پروگرام کی مناسبت سے غیر مسلم بھی ہمارے دینی پروگرام کا حصہ بننا چاہیے۔
تو ان کا اسی طرح مسلمان دوست تھا، اس نے آپ کو مسجد میں جب لایا اور دیکھا کہ امام صاحب قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کر رہے تھے، سورۃ العنکبوت کی. کون سی آیت تھی وہ آیت تھی جس میں اللہ رب العالمین پیغام دے رہا تھا، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ان کی مثال جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اوروں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے. جس طرح مکڑی کے جالے میں ایک مرتبہ مکڑی پھنس جائے وہ جتنا زیادہ حرکت کرتی ہے مکڑی کے جالے میں لپٹی چلی جاتی ہے، اسی طرح جو انسان ایک مرتبہ کفر کی دلدل میں پھنس گیا، شرک کی آمیزش میں ملوث ہو گیا، وہ جتنا زیادہ ہاتھ پیر مارتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ اندر پھنستا چلا جاتا ہے. امام صاحب قرآن مجید کی تفسیر کر رہے تھے تو سامنے بیٹھے بانکے رام سن رہے تھے. انہوں نے جب یہ قرآن مجید کی تفسیر سنی تو انہیں ایسا لگا یہ تو وہ جواب ہے جس کا انتظار مجھے برسوں سے تھا، یہ تو اس سوال کا جواب ہے جو سوال کے میرے دل میں ہمیشہ کھٹک رہا تھا. اور وہیں سے آپ کی ہدایت کا سفر شروع ہوا. آپ وہاں سے نکلے، دارالسلام عمر آباد تشریف لے گئے، وہاں پر 8 سال تعلیمی سال مکمل کیا اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے مدینہ منورہ سے آپ منظوری آئی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے پی ایچ ڈی تک کی تعلیم مکمل کی اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر وہیں کے پروفیسر بن گئے، وہاں کی نیشنلٹی ملی اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ایک ایسی کتاب لکھی اور امت محمدیہ رہتی دنیا تک کے لیے اس کتاب کے احسان مند رہی. کون سی کتاب؟ الجامع الکامل الشامل. حدیث کی 12 ویلیوم میں اور 12 جلدوں میں آپ نے کتاب لکھی ہے. سبحان اللہ. اور ہر جلد ہر ویلیوم 500 صفحہ سے زائد ہے. 12 جلدوں میں آپ نے کتاب لکھی، ہر جلد 500 صفحہ سے زائد ہے. کیا تھے؟ بانکے رام تھے. کیا بنے؟ ضیاء الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ، جن کا چند مہینوں پہلے انتقال ہوا رحمہ اللہ رحمت الواسعہ. کس کا کرشمہ ہے؟ قرآن مجید کا لایا ہوا کرشمہ ہے، قرآن مجید کا لایا ہوا پیغام ہے، جن کو سن کر لوگ بدل جاتے ہیں اور جن کے دل میں بات کھل جاتی ہے. اللہ رب العالمین ان سے ایسے خدمت کے کام لیا کرتا ہے. تو حضرات، قرآن مجید کا معجزہ ایسا معجزہ ہے، کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، کیا ہندو، کیا موحد، سب کے دل میں اتر کر قرآن مجید بات کرتا ہے. یہ اس کا ایسا معجزہ ہے. اسی طرح سے حضرات ابھی کتنے منٹ بولنا چاہیے؟ 12 منٹ، آدھا گھنٹہ ہوتا 12 منٹ. تو ابھی کتنے منٹ باقی ہیں؟ 10 منٹ، 15 منٹ. ٹھیک. اسی طرح سے حضرات، قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا، انہیں آیتوں میں سے ایک آیت تھی وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لے کر آپ جہاد کبیر کیجئے. مکی زندگی میں نازل ہونے والی آیت جہاد کبیر کیجئے. اب مکی زندگی کے تعلق سے آپ سب کو معلوم ہے کہ مکی زندگی میں ہر طرح کی دشمنیاں وہاں پر تھیں، ہر طرح کی نفرتیں تھیں، عداوتیں تھیں. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ تلوار کے ذریعے جہاد کیجئے، بلکہ آپ کو حکم دیا گیا آپ کا جہاد صرف اور صرف قرآن مجید کے ذریعے ہونا چاہیے. وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا اس قرآن کو لے کر ان سے جہاد کبیر کیجئے. کیا ہے جہاد کبیر؟ قرآن مجید پڑھ کر سنانا سب سے بڑا جہاد، قرآن مجید کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانا سب سے بڑا جہاد، قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت دینا سب سے بڑا جہاد، قرآن مجید کے پیغام کو لے کر اوروں تک پہنچانا سب سے بڑا جہاد. اور مکہ کے پورے 13 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جہاد کبیر کیا. کیسا انداز تھا اللہ کے رسول کا؟ اب جب اللہ کے رسول یہ جہاد کبیر کے لیے اٹھے تو مشرکین مکہ کے درمیان زلزلہ برپا ہوا، افکار کے پرانے طلسمات تہبالا ہو گئے. مشرکین مکہ کی خدمت میں گویا کہ ایک توہین کی آگ لگ گئی، چنگاری بھڑکی. اب وہ بہت بے چین ہو گئے کہ کس طرح اس محمد کو خاموش کرایا جائے. تو ان کے ذہن اور دماغ میں ایک پلاننگ آئی. کیا پلاننگ؟ عتبہ نامی شخص تھا
جو کہ مکہ کا مفکر مانا جاتا تھا، بڑا دانشور، بڑا ادیب، بڑا شاعر اور بڑا مفکر مانا جاتا تھا، مکہ کے مشرکین نے اس کو پکڑا اور کہا جاؤ محمد کے پاس اور ان کو آفر کرو، پوچھو کیا چاہتے ہو، ان کو سمجھاؤ یہ جو دعوت لے کر آئے ہو، یہ جو پیغام لے کر آئے ہو، یہ جو قرآن لے کر آئے ہو، اس کو لوگوں تک نہ پھیلاؤ، اپنے ہی پاس رکھو بلکہ بند کر دو، جاؤ تھوڑا محمد سے بات کرو۔ اور کفار مکہ کو ان کا بڑا ناز تھا، ان کی فکر پر، ان کے افکار پر، ان کی دانشوری پر، ان کی ذہانت پر، ان کی زبان پر کفار مکہ کو بڑا ناز تھا کہ جائیں گے سمجھائیں گے۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عتبہ بن ربیعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا دن لائے ہو تم جس دین کو لانے کی وجہ سے اور جس دین کی وجہ سے خاندانوں میں نفرتیں بڑھ گئی، میاں بیوی میں اختلافات ہو گئے، اولاد اور والدین میں جھگڑے کی نوبت آ گئی، یہ کون سا دن لائے ہو؟ اے محمد اگر مال چاہتے ہو تو کہو، عرب کی ساری دولت آپ کے قدموں میں بہا دیں گے، اگر عورت چاہتے ہو تو کہو، عرب کی سب سے حسین و جمیل عورت سے آپ کی شادی کرائیں گے، اگر حکومت اور سلطنت چاہتے ہو تو کہو، عرب کا بادشاہ بنا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو کو بڑی خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس نے جب گفتگو اپنی مکمل کی، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اب تمہاری گفتگو مکمل ہوئی؟ اس نے کہا ہاں میری گفتگو مکمل ہوئی۔ اللہ کے رسول نے کہا اب ذرا ٹھنڈے دل سے میری گفتگو سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نہ ایران کی بات اٹھائی، نہ توران کی بات اٹھائی، نہ افغانستان کی بات اٹھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے سادے انداز میں سورہ حمیم سجدہ کی آیتیں تلاوتیں کرنا شروع کر دی۔ حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ پڑھتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب کے کلام کو سن کر بھی یہ لوگ اگر پھر بھی اعراض کر رہے ہیں تو انہیں اس عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے جس عذاب کا لقمہ قوم سمود بنی، جس عذاب کا لقمہ قوم عاد بنی، اور جس عذاب کا لقمہ پچھلی قومیں بنی، اس عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جیسا ہی اس نے یہ آیتیں سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اس نے ہاتھ رکھا اور کہا بس ہے محمد، بس اب نہیں سننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم تھا اچھی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ صرف کہتے نہیں، وہ ہو کر رہتا ہے، وہ آ کر رہتا ہے۔ جس کی بشارت دیتے ہیں وہ بشارت آ جاتی ہے، جس کی دھمکی دیتے ہیں وہ دھمکی ہو کر رہتی ہے، اس کو پورا بھروسہ تھا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر وہ اپنے کافر بھائیوں کے بعد جا رہا تھا، جب کفار نے دیکھا اس کو کہ اس کی شکل بدلی ہوئی ہے، جاتے ہوئے ایک مسکراہٹ کا چہرہ لے کر جا رہا تھا اور آتے ہوئے غم زدہ چہرہ لے کر آ رہا ہے، کفار مکہ دور سے ہی دیکھ کر بھاگ گئے۔ کیوں؟ چہرہ شناسی کا ان کے پاس علم تھا، خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے، ہر ایک چہرہ کھلی کتاب ہوتا ہے۔ جب اس کو آتے ہوئے دیکھا کہ رنجیدہ ہے، کبیدہ خاطر ہے، پریشان ہے، انہوں نے کہا آپس میں لگتا ہے محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا۔ تو جب وہ آ کر جب وہ کفار مکہ کے پاس آیا تو اس نے کہا میں نے بہت کلام سنے ہیں، میں نے بہت کلام کہے ہیں، میں نے بہت اشعار سنے ہیں اور بہت اشعار میں نے کہے ہیں، لیکن محمد کا جو کلام ہے یہ میں کہتا ہوں کہ بشری کلام نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، اور محمد جو کہہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ ایک دن ہو کر رہے گا۔ اور ویسا ہی ہوا، فتح مکہ کی شکل میں سارا ماحول اسلام کے زیر سایہ آ گیا، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے جو تعلیم دی تھی وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو لے کر آپ جہاد کبیر کیجئے، اور آپ نے سبحان اللہ ایسا جہاد کیا، ایسا جہاد کیا کہ صرف 23 سال سے قلیل مدت میں سارا جزیرہ عرب اسلام کے زیر سارا آ گیا۔
शिर पीठ फेर कर भाग गया, हर तरफ तौहीद का झंडा लहराने लगा, नए उलूम और फनून के चश्मे जारी हो गए, नई तहजीबें वजूद में आई। जो कभी ऊंटों के चरवाहे थे वो लोगों के हाकिम और बादशाह बन गए। तहजीब की शम्में रोशन की ऊंटों के चराने वालों ने, तहजीब की शम्में रोशन की ऊंटों के चराने वालों ने, कांटों को गुलों की किस्मत दी, जर्रों के मुकद्दर चमकाए। हजरात, कुरान मजीद इस एतबार से भी मौजज़ा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिहि व अज़वाजन मिनहुम वला तहज़न अलैहिम। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सूरह फातिहा अता किया है और कुरान मजीद की शक्ल में किताब अता फरमाई है, लिहाजा इस दौलत को लेने के बाद दुनियादारों की दुनियादारी को ललचाई हुई निगाह से ना देखो। कुरान मजीद बहुत अजीम सहारा है। ये सहारा जो कौम अपने पास रखती है उसको दुनिया के सहारे की जरूरत नहीं। कुरान मजीद सबसे बड़ी ताकत है। जो कौम ये ताकत अपने पास रखती है उसको दुनिया की ताकत से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। कुरान मजीद सबसे कामयाब तदबीर है। जो कौम ये तदबीर अपने पास रखती है उसको दुनिया की साजिश से डरने की जरूरत नहीं। वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। और हजरात, हम बड़े ईमान से कह सकते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कुरान मजीद पर ईमान लाने वाली कौम, कुरान मजीद के हामिल कौम, कुरान मजीद का इल्म रखने वाली कौम जलील हो जाए, रुस्वा हो जाए और पस्ती की शिकार हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर तारीख के किसी दौर में ऐसा हुआ कि कुरान पर ईमान लाने वाली कौम जलील हो जाए, कुरान पर ईमान लाने वाली कौम रुस्वा हो जाए, तो यूं समझे कि तारीख का सबसे बड़ा हादसा है। तारीख का इससे बढ़कर कोई सानिहा और हादसा नहीं कि कुरान की हामिल कौम, कुरान पर ईमान लाने वाली कौम और कुरान को मजबूत पकड़ने वाली कौम जलील हो जाए। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है यह हादसा हमसे गुजर रहा है, इस सानिहे से हम गुजर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? कुरान मजीद पर ईमान लाने के बावजूद, कुरान मजीद की हामिल कौम होने के बावजूद हम दुनिया में जलील हो रहे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये किताब हिदायत थी, हमने इसको सिर्फ किताब तिलावत बनाकर रख दिया। ये जिंदों को जिंदगी का पैगाम देने के लिए आई थी और हमने इसको मुर्दों के लिए सारे सवाब का जरिया बना दिया। ये पैगाम इनकलाब लाई थी और इसको इसारे सवाब का जरिया बना दिया। ये सीनों की जीनत बनने के लिए आई थी, हमने इसको महराब की जीनत बना दिया। ये हमारी आखिरत संवारने के लिए आई थी, इसको दुनिया कमाने का जरिया बना दिया। उम्मत कुरान मजीद के साथ ऐसा सलूक करते हुए तरक्की का कभी ख्वाब देख नहीं सकती। ये उम्मत क्या है? कुरान मजीद उसके पास है, उम्मत के पास, लेकिन इसके बावजूद ये अपने पास नुस्खे शिफा रखते हुए भी बीमार है। कुरान मजीद नुस्खे शिफा अपने पास रखते हुए भी ये उम्मत बीमार है। रोशनी का मीनार अपने पास रखते हुए भी अंधेरों में भटक रही है। किताबे तौहीद अपने पास रखते हुए भी शिर्क की दलदल में धंसी हुई है। आबे हयात अपने पास रखते हुए भी उम्मत प्यासी है। टेंशन और डिप्रेशन और दुनिया के सारे मसाइल का सलूशन अपने पास रखते हुए भी टेंशन और डिप्रेशन की जद में है। ऐसा क्यों है? अल्लाह गरीब रहमत करे माहिरुल कादरी को, उन्होंने उम्मत मुस्लिमा का कुरान मजीद के साथ जो सुलूक है उसको मंजूम शक्ल में, अशार की शक्ल में बयान करते हुए कहा था। उनकी बड़ी मशहूर नज़म है जिसमें आपने कहा था, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुस्तान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर अतर की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ, जैसे किसी तोते मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं। आप देखिए इसकी लफ्ज़ में कैसी सच्चाई है। जैसे किसी तोते मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ। दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं। कितने मुसलमान हैं और कितनी मुस्लिम खवातीन हैं जो सीरियल देखकर उनकी आंखों से तो आंसू बहते हैं,
فلمیں دیکھ کر تو ان کا دل روتا ہے، دل غمزدہ ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو روا دوا ہوتے ہیں۔ قرآن فریاد کر رہا ہے، دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو تو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے۔ آج بہت سارے مسلمان اسلام سے محبت کرتے ہیں لیکن اسلامی قانون سے محبت نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن جہاں پر اپنے اختلافی مسائل آتے ہیں، اپنے جھگڑے آتے ہیں، کس کا رخ کرتے ہیں؟ کوئی پولیس اسٹیشن کا رخ کر رہا ہے، کوئی عدالت کا رخ کر رہا ہے۔ قرآن مجید فریاد کر رہا ہے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ حضرات، یہ شاعری صرف شاعری نہیں، امت مسلمہ کا قرآن مجید کے ساتھ جو سلوک ہے، اس کا لفظ لفظ حقیقت ہے، لفظ لفظ عکاسی ہے اور سچی تعبیر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھ کر پڑھیں، قرآن مجید کو ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کو ہم ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھیں۔ ہماری صبح ہو تو قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے ذریعے صبح ہو۔ ہم رات میں جب بستر جائیں، بستر پر آرام کرنے لگ جائیں تو قرآن مجید کا ایک مختصر سا سورہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آرام کریں۔ اگر یہ مزاج انسانوں کے پاس آئے گا، دیکھو شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ نے بڑی گہری بات فرمائی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ آج مسلمان جتنا وقت سوشل میڈیا کو دے رہا ہے، واٹس ایپ کہہ لیجئے، فیس بک کہہ لیجئے، ٹویٹر کہہ لیجئے، یا پھر اس طرح کے دوسرے ویب سائٹس ہیں ان کو کہہ لیجئے، آج مسلمان جتنا سوشل میڈیا کو ٹائم دے رہا ہے، اس کا اگر آدھا ٹائم بھی قرآن مجید کو دے لے جائے، وہ دن میں 5 پارے پڑھے گا، 5 پارے پڑھے گا۔ گویا کہ مسلمان 10 پاروں کا ٹائم سوشل میڈیا کو دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے عرب کے ماحول کو انہوں نے مد نظر رکھ کر کہا ہو، لیکن ہم ہندوستانی ماحول میں کہہ سکتے ہیں جتنے وقت میں ہم 2 سے 3 پارے آرام سے پڑھ لے سکتے ہیں، اتنا اس سے کہیں زیادہ وقت ہم سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں۔ بہت ضروری ہے، زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب روزانہ چھوٹا ہی سا سورہ آپ پڑھیں، روزانہ پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، بلکہ اپنے فیملی ممبرز کو ساتھ میں رکھ کر خود پڑھے، وہ سامنے سنیں، اس کے بعد دیکھیں ہماری زندگیوں میں کیسا انقلاب آتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو قرآن مجید سے صحیح معنوں میں جڑنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ قرآن مجید کے ذریعے ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، بار الہ حشر کے عذاب سے محفوظ فرما، بار الہ نار جہنم سے قرآن مجید کے ذریعے ہماری حفاظت فرما، قرآن مجید کی بدولت ہم سب کو جنت کا راہی بنائے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں ذمہ دار محترم کا اور تمام آپ کے اور تمام افراد کا کہ آپ نے میری باتوں کو دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ سنا، اور رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کے یہاں پر مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، جس طرح ہم سب کو یہاں تو نے جمع کیا ہے جنت میں ہم سب کو جمع فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔